بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ پروفیسر محمد صدیق ضیاء النور سینٹر آف ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جماعت دوم مضمون مطالعہ پاکستان چیپٹر نمبر 7 کا کویشچن نمبر 3 پڑھیں گے، جو کہ لیکچر نمبر ہمارا 18 بنتا ہے۔ آج کا ہمارا سوال ہے، چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے جس نے ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ عزیز طلبہ و طالبات، چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے جس کی سرحدیں شمالی علاقوں سے پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ پاک چائنا تعلقات آپس میں انتہائی مضبوط ہیں اور ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کتاب سے ذرا دیکھتے ہیں، میرے پاس صفحہ نمبر 36 ہے، پیج نمبر 36 کہ پاکستان ریلیشنز کچھ اس انداز میں ہیں۔ یہاں پہ کتاب کے اوپر نمبر بنے ہوئے ہیں، میں نے ان نمبروں کو پوائنٹ کی شکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ نمبر لگا کے اگر سوال لکھا جائے تو ایک چیکر پہ اچھا تاثر نہیں جاتا۔ اگر آپ پوائنٹ بنائیں گے، ہیڈنگ بنائیں گے، تو سوال آپ کا 8 نمبر کا ہوگا، ہیڈنگ آپ کے 11 بنے ہوں گے، تو ایک اچھا تاثر قائم ہوگا۔ کتاب کے اندر ہیڈ پوائنٹ 7 ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے اپنی طرف سے اضافی بنا دیے ہیں تاکہ 4 جو پوائنٹ ہے 5 یہ بچے کو اضافی مل جائیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے آتے ہیں نمبر 1 کی طرف، ابتدائی تعلقات، کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کتاب سے دیکھیں، عوامی جمہوریہ چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے جس کی سرحدیں پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملتی ہیں۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا۔ 1954 سے لے کر 55 تک پاک چائنا تعلقات کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک دوستی کے رشتے میں بندھ گئے۔ دونوں ممالک کی دوستی عوام کے پرخلوص جذبات پر قائم ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دلی ہم آہنگی ہے۔ امن اور جنگ دونوں زمانوں میں چین بہت ہی قابل اعتماد دوست ثابت ہوا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے چین، اور پاکستان نے جیسے ہی چین بنا تھا پاکستان نے فوراً اسے تسلیم کر لیا، اور ان کی دوستی آپس میں گہری ہے، چاہے امن ہو چاہے جنگ ہو۔ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، سلامتی کونسل کی رکنیت، ایک ادارہ ہے اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل، جس کے دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ رکنیت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر دنیا کے تمام ممالک سے ایک رائے لی جاتی ہے۔ تو اس کی رکنیت کے اوپر بھی پاکستان چائنا کی حمایت میں ساتھ کھڑا تھا۔ پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنائے جانے کی بھرپور حمایت کی۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آتے ہیں، چین بھارت جنگ۔
ہمیشہ آپ دیکھیں تو بھارت جو ہے اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ چین کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں تو اس نے ایک نئی جنگ اپنے ساتھ چھیڑ لی جو کہ چین کے ساتھ تھی۔ 1962 کے اندر پاکستان اور چین کی آپس میں جنگ ہوئی، جس نے پاکستان نے ہر لحاظ سے سفارتی ہوں، سیاسی ہوں، معاونت میں اس کا ساتھ دیا۔ تو یہاں پہ آتے ہیں چین بھارت جنگ۔ 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان نے چین کی ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی جو تھی وہ حمایت کی۔ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، بھارتی جنگوں میں چائنا کا کردار۔ عزیز طلباء و طالبات، بھارت جو ہے وہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور ہمیشہ جو ہے ان کے ساتھ پاکستان کی بھارت کے ساتھ ان بن رہی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ پاکستان کے ساتھ 1965 اور 1971 کی جنگ بھی ہو چکی ہے اور اس کے اندر چائنا نے اہم کردار ادا کیا اور ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، 1965 اور 71 کی پاک بھارت جنگوں میں چین نے پاکستان کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی ہوتے آپس میں تعلقات قائم کرنا، مالی اور دفاعی شعبوں میں کافی امداد مہیا کی۔ اس کے بعد چین ایٹمی پالیسی۔ عزیز طلباء و طالبات، دیکھا جائے تو جہاں پہ چائنا جو ہے وہ ایک ایٹمی ملک ہے، اس کے ساتھ ہی ملک پاکستان ہے جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ بھارت ہے جو کہ ایک ایٹمی قوت کے طور پر ہے۔ تو ایک ایسا معاہدہ کیا گیا جس کی وجہ سے تاکہ یہ ممالک جو ہیں یہ پابند ہو جائیں ایک دوسرے کے ایٹمی مراکز پر حملہ کرنے، تاکہ یہ جو بحر ہند ہے اسے ایٹم سے پاک کیا جا سکے۔ تو 1986 کے اندر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے اندر چائنا نے پاکستان کی مختلف فنی اور مالی معاونت کی۔ کتاب سے دیکھتے ہیں نمبر 5، 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد چین اور پاکستان نے یکساں ایٹمی پالیسی استعمال کی، کیونکہ چائنا جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت بن چکا تھا اور پاکستان ابھی تک ایٹمی طاقت نہیں بنا تھا۔ اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ بنتا اور یہ ٹیکنالوجی حاصل نہ کرتا تو اس خطے کے اندر ایک جو طاقت کا معیار تھا اس میں خلل آ سکتا تھا۔ ایک طرف تو طاقتور ملک اور دوسری طرف کمزور ملک، اور انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ایک اپنے پڑوسی ملک کو ڈراتا اور دھمکاتا رہتا۔ تو پاکستان نے اپنا تعلق اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے چین کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ دونوں نے بحر ہند کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیے جانے پر زور دیا۔ 1986 میں دونوں ممالک نے ایٹمی سمجھوتے پر دستخط کیے اور چین نے مالی اور فنی تعاون کا اعلان کیا۔ نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، پاکستان اور چین کے تعلقات آپس میں بہت گہرے ہیں۔ ایک شہر کراکرم جو ہے جس کی لمبائی 900 کلومیٹر ہے، جس کا دوسرا نام شہر ریشم بھی ہے، یہ دونوں ملکوں کو آپس میں ملاتی ہے اور پاک چین دوستی کی یہ ایک واضح مثال ہے۔ نمبر 6 پہ شہر ریشم، کتاب سے نمبر 6 کو دیکھتے ہیں۔ چین کی مدد سے تقریباً 900 کلومیٹر
लंबी शहर रेशम, शहर रेशम का दूसरा नाम शहर कराक्रम है, शहरा कहते हैं सड़क को, तामीर की गई, जो पाक चीन दोस्ती की अलामत और एक दरख्शां मिसाल है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए चीन ने अपने कदम बढ़ाए और उसने फ़नी, माली, हर एतबार से मदद की। तो जहाँ पे पाक चीन दोस्ती के अंदर और बहुत से मुआहदात हुए, उन मुआहदों में से दिफाई मुआहदे भी हैं, जिसमें चाइना ने हैवी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर कराई और इसके साथ साथ वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और कामरा कॉम्प्लेक्स की जो मिसालें हैं ये वाज़े तौर पे हैं, ताकि पाकिस्तान जो है वो दिफाई हैसियत से मजबूत हो सके। तो पाक चीन दोस्ती में उनका दिफाई किरदार। नंबर 7 को देखते हैं। दिफाई मैदान में भी चीन और पाकिस्तान के दरमियान कई मुआहदे किए गए, जिनके तहत चीन ने कामरा कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान व ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तामीर में पाकिस्तान की मदद की। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हैवी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 273 मिलियन रुपए दिए गए। यहाँ तक हमारा जो है वो 7वां नंबर मुकम्मल हुआ। इसके बाद नंबर 8 की तरफ आते हैं। यहाँ पे 213 के ऊपर ये मैंने एक नया पॉइंट बनाया है कि 2013 के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा चीन हुआ, जिसके दरमियान दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई समेत दीगर बहुत से मुआहदात के ऊपर जो दस्तखत किए गए। नंबर 9, गवादर पोर्ट कराची के अंदर, जहाँ पे कई बंदरगाहें बनाई गई हैं, कई पोर्ट बनाए गए हैं, तो उनमें से एक गवादर पोर्ट भी है जो कि जदीद सहूलतों से आरास्ता है और पाकिस्तान की ज़्यादातर तिजारत गवादर पोर्ट से होती है और चाइना ने गवादर पोर्ट को बनाने में सहूलियात से मुज़य्यन करने में अहम किरदार अदा किया। नंबर 10 पे आते हैं। पाक चाइना इक्तिसादी राहदारी, जिसे दूसरा नाम जो है वो सी पैक का दिया जाता है, कि गवादर ही के मकाम पर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक इक्तिसादी राहदारी का मुआहदा हुआ है, ताकि पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुक़ को जोड़ा जा सके और इस सी पैक के ज़रिए एक रास्ता जो है वो गवादर पोर्ट के साथ मिलाया जा सके और आने वाले दिनों में अगर ये मुआहदा मुकम्मल होता है तो पाकिस्तान को मुआशी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये 10 पॉइंट हमने पढ़े, तो एंड पे हासिल कलाम है कि हम इससे नतीजा ये निकालते हैं कि पाकिस्तान और हमसाया मुल्क के साथ जो दोस्ती है इस पे जितना भी फ़ख्र किया जाए ये कम है। इन दोनों ममालिक की दोस्ती आपस में संग मील की हैसियत रखती है और दोनों ममालिक के दरमियान ये दोस्ती जो है वो खुलूस बुनियादों पर कायम है। दोनों ममालिक के दरमियान आपस में दिली हम आहंगी भी मौजूद है और आपस में चाहे अमन हो चाहे जंग हो, किसी भी मकाम पे दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के शाना बशाना रहे हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप कोशिश करें इन पॉइंट को याद कर लें। जैसे ही आप इन पॉइंट को याद रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि किताब से एक सरसरी नज़र में आप पढ़ें, फिर उसके बाद पॉइंट को याद कर लें और उसको अपने अल्फाज के अंदर लिखने की कोशिश करें। लेकिन इसमें सिर्फ ये बातें हैं कि अहम मकामात को याद कर लें, जो इसमें तारीख़ है उसे याद करें, जो मुआहदात हैं उन्हें याद करें, जगहों के नाम, वज़राए आज़म के नाम
یہ آپ یاد کر لیں اور کتاب کے اوپر اسے انڈر لائن کر لیں. پھر اس کے بعد آپ پوائنٹ لکھیں اور اپنے الفاظ کے اندر لکھنے کی کوشش کریں، رٹا نہ لگائیں. عمومی طور پہ طالب علم مطالعہ پاکستان میں نمبر کم کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ رٹا لگاتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ صرف اور صرف اہم مقامات کو یاد رکھیں، اہم تواریخ کو یاد رکھیں، نام کو یاد رکھیں، اور ساتھ آپ جب یہ پوائنٹ یاد کر لیں گے اسے اپنے لفظوں میں لکھیں گے تو کسی قسم کی کوئی دقت اور مشکل نہیں ہوگی. عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لیکچر کو توجہ سے سنیں گے تو کسی قسم کا کوئی ابہام و اشکال باقی نہیں رہے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نئے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.